السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مطابق 7 مئی 2021 عیسوی آپ کی خدمت میں لائیو پکسلار پر عزیزیہ سے یہ رمضانی خصوصی درس پیش ہے جو قرآنی مثالیں کے نام سے موسوم ہے. اس رمضان کے خصوصی درس میں آپ قرآن کی مثالیں، قرآن میں جو اللہ عز و جل نے مثالیں دی ہیں وہ آپ سنتے ہیں. آدھے گھنٹے کا یہ مختصر سا درس. آج آپ کی خدمت میں جو آیت ہم لے کر آئے ہیں وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 ہے، جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کی مثال دی ہے، جس بستی کے پاس اللہ کا رزق وافر مقدار میں موجود تھا اور امن، 2 عظیم نعمتیں اس بستی والوں کے پاس تھیں، اور وہ ہے امن اور رزق. امن یعنی پیس، شانتی، بے خوف زندگی. امن، دشمن کا ڈر نہیں، لٹنے کا ڈر نہیں. امن و امان جیسی عظیم نعمت تھی. اور رزق، اور وہ بھی اچھا خاصا رزق اس بستی کے پاس تھا. یہ 2 عظیم نعمتیں ان کے پاس تھیں، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی ناشکری کی، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا، اللہ کو ناراض کیا، توحید کو قبول نہیں کیا. اللہ عز و جل نے ان کی یہ 2 نعمتیں چھین لی. امن چلا گیا، خوف آ گیا، رزق ختم ہو گیا، اور بھوک اور پیاس کی تڑپ میں زندگی بسر ہونے لگی. اللہ اکبر. نعمتوں کا حق شکر ہے جس سے نعمت باقی رہتی ہے، کسی بھی قسم کی نعمت ہو. اور اگر شکر ادا نہ کیا جائے جو نعمت کا حق ہے تو پھر نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. آدمی بعد میں پچھتاتا ہے، اور بعض دفعہ پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، کچھ ہاتھ کو نہیں لگتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے مثال دی اور بیان فرمایا اس بستی کی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال پیش کی ہے جو بڑی امن اور امان میں تھی.
پورے امن و اطمینان سے لوگ رہتے تھے. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ہر جگہ سے ان کی روزی بافراغت ان کے پاس چلی آ رہی تھی. فکفرت بانعم اللہ، کسی اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کی. اس بستی والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو بدلہ ان کو ملا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. جب ناشکری کی ان لوگوں نے تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کو بھوک اور ڈر کا مزہ چکھایا جو ان کے کیے کا بدلہ تھا، ان کے کرتوتوں کا نتیجہ تھا. سبحان اللہ. غور کیجئے اس مثال پر. مفسروں نے لکھا ہے، تقریباً تمام جمہور مفسرین کا یہی قول ہے کہ یہ جو بستی ہے اس سے مراد مکہ ہے. مکہ والوں کی یہ مثال پیش کی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کیا. اس بستی میں جو ہے امن رہا، اور اس بستی میں رزق تھا بہت. دو عظیم نعمتیں، ایک تو مطمئن امن و امان اطمینان کی زندگی لوگ گزار رہے تھے، کوئی ڈر نہیں تھا کسی دشمن کا، کسی کا خوف نہیں تھا. امن جیسی عظیم نعمت میں پل رہے تھے. اور امن کتنی عظیم نعمت ہے اس کا اندازہ لگائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے، جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو انسان تم میں سے صبح اٹھے، سنی ہوگی اپنے حدیث یہ، جو انسان تم میں سے صبح اٹھے اپنے گھر میں اپنی جگہ اور وہ امن سے ہو اور عافیت بھی ہے اور ایک دن کا رزق بھی موجود ہے، تو دنیا کی گویا کہ ساری نعمتیں اس بندے کو، اس انسان کو دے دی گئی. تین چیزیں اگر اس کے پاس ہیں، امن، عافیت، رزق، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ امن کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آدمی کے پاس دو پرابلم ہو، دو چیزیں، ایک بدامنی جو بہت سارے ملکوں میں آج نظر آتی ہے دنیا کے، کہ لوگ بے خوف زندگی گزار رہے ہیں، شانتی نہیں ہے، پیسفل لائف نہیں ہے. اگر انسان کو ڈر اور بدامنی کا خوف ہو، بلکہ بدامنی کی زندگی ہو انسان کی، اور وہ بھوکا بھی ہے، ڈرا ہوا ہے اور بھوکا ہے، اب اس کے سامنے آپ دو چیزیں رکھیے، بھائی تم کو کیا چاہیے؟ دونوں میں سے ایک بولو. کھانا دے دیں آپ کی بھوک ختم کر دیں، یا امن والی زندگی آپ کو ایسی جگہ پہنچا دیں گے جہاں آپ کو امن ملے گا اور ڈر اور خوف نہیں رہے گا. آپ بتائیے، آپ خود اگر اس جگہ ہوتے تو کیا چیز تلاش کرتے؟ آدمی پہلے امن چاہے گا. کیوں؟ خوف کے ساتھ کھانا رہے تو کیا فائدہ؟ بھوک کہاں مٹے گی انسان کی؟ پیٹ بھر جائے گا لیکن دل و دماغ بے چین پریشان رہے گا، دل مضطرب رہے گا کیونکہ خوف ہے. تو انسان پہلے خوف سے بچنا چاہتا ہے. آج عالم دیکھیا، اس کی مثال دیکھنا ہے، خیر وقت نہیں ہے ہمارے پاس لمبا کہ ہم تفصیل میں جائیں. کورونا کے خوف کا کیا حال ہو چکا ہے لوگوں کا آپ کو پتا ہے. حالانکہ غلط نہیں ہے ایک وائرس سے ڈرنا،
اور ڈر کر احتیاط کرنا اچھی چیز ہے، لیکن اس کی حد پار کر دی لوگوں نے خوف میں، اور یہ سب آپ جانتے ہیں، تو خوف اتنی خطرناک چیز ہے۔ تو یہاں مکہ والوں کے پاس خوف نہیں تھا، ایک امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے۔ اور جہاں تک رزق کا تعلق ہے، جو تو اللہ نے فرمایا یاتیہا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر جگہ سے ان کے پاس رزق آ رہا تھا، وافر مقدار میں، بافراغت، جس کو فصیح اردو میں کہتے ہیں۔ کھیتی باڑی نہیں تھی مکہ میں، آپ کو پتا ہے مکہ کیسی بستی ہے، پہاڑوں کے درمیان ہے، وہاں زراعت نہیں ہوتی ہے، کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، لیکن نعمت دیکھیے، رزق ہر جگہ سے رزق پہنچ رہا تھا وہاں، اور وہ بھی رغدا، اللہ کہہ رہا، رغد یعنی عیش کا رزق، کافی رزق، بافراغت والا رزق۔ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے نعمتیں ان کو ملی، لیکن انہوں نے کیا فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، اور وہ اس طریقے سے کہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مکہ، مطلب مکہ میں پیدائش ہوئی، بڑے ہوئے، 40 سال کی عمر کو پہنچے، اللہ نے نبوت سے نوازا، براہین، دلائل دی، معجزے عطا کیے، تو مکہ والوں کو معلوم تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، عبداللہ آمنہ کے بیٹے، قریش خاندان کے، بنو ہاشم قبیلے کے، نسب حسب سب معلوم تھا، آپ کی سچائی، آپ کی امانت سے واقف تھے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں مثال دی ہے نا، یہ لوگ ایسے پہچانتے ہیں نبی کو جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ اگر ان کا بیٹا کئی بچوں میں کھیل رہا ہو تو کیسے آسانی سے ویسے پتا تھا کہ یہ نبی ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، اور ان کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے۔ انہوں توحید کی دعوت لے کر آئے، ایمان کی دعوت لے کر آئے، اور بھلے اچھے کاموں کا حکم دیتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے۔ کیا کیا ان لوگوں نے؟ جھٹلایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، نہیں مانا نبی، نہ ان کی بات پر ایمان لائے، نہ ان کو سچا رسول مانا، نہ ان کی رسالت پر ایمان، نہ اللہ کی توحید پر ایمان، نہ قرآن جو وحی اللہ نے نازل فرمائی اس پر ایمان۔ اللہ کی دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت ہے بہت بڑی، ایک عظیم ترین نعمت بنی انسانیت کے لیے، اس نعمت کا انکار کیا ان لوگوں نے۔ اللہ نے اسلام جیسی دولت سے نوازا، نعمت، اسلام نعمت ہے، آج آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا، کیونکہ آپ اور ہم پیدائشی مسلمان ہیں، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا انکار کیا۔ قرآن ایک عظیم نعمت ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، عظیم نعمت ہے جس میں اللہ کے احکام ہے، کامیابی کا راستہ ہے، ان تمام نعمتوں کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سزا دی۔ سزا بھی کیسی سزا؟ اس کو بتانے سے پہلے یہ آیت دیکھیے، تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا تو پھر وہ جہنم رسید ہوئے؟ نعمت کا انکار کفر کے ساتھ کیا ان لوگوں۔ کیا سزا؟ دونوں نعمتیں چھین لی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ نے بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے لباس کہا، لباس جو انسان پہنتا نظر آتی ہے، لباس کپڑے، کیوں کہا؟ اس لیے کہ بھوک کا یہ عالم تھا، سارا رزق چھین لیا گیا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہ ہڈیاں کھانے لگے، درختوں کے پتے کھانے لگے، یہ حال ہو گیا تھا ان کا۔ تو جب انسان بھوکا ہوتا ہے
اور بہت زیادہ شدید بھوک میں رہتا ہے اور بہت زیادہ خوف میں رہتا ہے تو اس کی حالت بتاتی ہے. انسان اس کے چہرے کو، اس کے ظاہر کو دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ ڈرا ہوا آدمی ہے اور یہ بہت بھوکا، اس کے چہرے سے مسکینیت یا کیا ہے وہ پریشانی ظاہر ہو رہی ہے. تو اسی لیے لباس اللہ نے کہا لباس الجوع، کیونکہ لباس ظاہر ہوتا ہے انسان. تو پیٹ میں بھوک اور دل میں خوف یہ ظاہر ہونے لگا، اسی لیے اللہ نے کہا لباس. اور یہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بار بار اپنی اس قوم کو، اس بستی مکہ والوں کو، بستی والوں کو سمجھانے لگے، اللہ سے ڈرانے لگے، ایمان کی دعوت دینے لگے کہ دیکھو ایمان لاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، نعمتوں کی قدر کرو. وہ لوگ نہیں آئے، ایمان نہیں لائے، قدر نہیں کی. تو پیارے نبی علیہ السلام نے ان پر بد دعا کی، اے اللہ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تھی، اللہم، دیکھیں بخاری کی حدیث ہے، اللہم سبعا کسبع یوسف، اے اللہ اس بستی پر ایسی قحط سالی نازل فرما جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں ہو گئی تھی. ہے نا واقعہ آپ جانتے ہیں. تو پھر اپنے برتن، اپنے سامان لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے نا، کھانا راشن مانگنے کے لیے. قحط سالی ہو گئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے لیے بد دعا کی اور کہا اللہم سبعا کسبع یوسف، اے اللہ ان پر ایسی قحط سالی نازل فرما جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لی، پھر مکہ کے امن کو خوف سے بدل دیا اور خوشحالی کو بدحالی سے، رزق خوشحالی کو بھوک سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ ہڈیاں اور درخت کھانے لگے. اس طریقے سے اللہ عز و جل نے ان پر یہ عذاب نازل کیا. جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ مثال مکہ والوں کی دی گئی، لیکن یہ سارے لوگوں کے لیے، ہر زمان و مکان کے لیے ہے. اور بعض مفسرین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا حکم ہوا، آپ اپنے اصحاب رضی اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ چلے گئے ہجرت مدینہ، مکہ سے نکل گئے. اور اس کے بعد ان کو ڈر ہو گیا مکہ والوں کو کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلے گئے ہیں. تو اب ان پر عذاب آ سکتا ہے، اور اس کے بعد عذاب آیا. اللہ نے ایسی قحط سالی میں ان کو مبتلا کر دیا. اور یہ کیوں ہوا؟ بما کانوا یصنعون، ان کے اپنے کرتوت تھے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی کئی آیتوں میں بیان فرمایا ہے. جس ایک آیت ہے اللہ نے فرمایا وما ظلمهم اللہ ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. نعمت تھی نا، ظلم کہاں ہے؟ اللہ نے دیا تھا لیکن اللہ نے لے لیا. کیوں؟ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. نفس پر ظلم کیا ہے؟ برائیاں. اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی کفر ہے، برائیوں میں سب سے بڑی برائی شرک ہے، اور اسی طریقے سے سنتوں کی مخالفت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنا. اس طرح اللہ عز و جل نے اس بستی کی مثال دی. اور جمہور مفسرین یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ مثال تو مکہ والی بستی کی دی گئی ہے، مکہ والوں کی، لیکن یہ عام ہے. جیسے کہ قاعدہ کہتا ہے، ایک قاعدہ ہے جو میں نے شاید بتایا بھی تھا آپ کو اس سے پہلے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اعتبار جو کیا جائے گا وہ عمومیت کا ہوگا. کوئی آیت، کوئی حدیث، اس کا جو عام معنی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ آیت کس کے بارے میں اتری ہے، یہ حدیث، مطلب یہ نہیں دیکھا جائے مطلب آیت اتری ہے نا یہ مکہ والوں، تو اس کا مطلب بس انہی کے لیے تھی. مطلب میں بتانے کا یہ جو قاعدہ ہے، میرا مطلب یہ بتانے کا کہ اگر آج کوئی، ہم اللہ محفوظ رکھے مجھے اور آپ کو، مسلمانوں کو،
اگر کسی دنیا میں کسی علاقے میں کسی ملک میں مسلمان یہ دو کام کریں گے جو مکہ والوں نے کیا، کیا دو کام؟ نمبر ایک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، اور دوسرا اللہ کی نافرمانی کرنا. یا پہلے اس کو رکھیے آپ، اللہ کی نافرمانی کرنا، اللہ کا حق اللہ کو نہیں دینا، ایک غلطی جیسے شرک کرنا مثال، ٹھیک ہے. نمبر دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلاف ورزی، بدعت، یا آپ شارٹ میں بالکل کہیں شرک اور بدعت میں اگر کوئی بستی والے مسلمان مبتلا ہو گئے، اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا جو کہ توحید تھی، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، ان کی سنت، ان کا حقوق میں سے ایک اہم حق ہے ان کی سنتوں کی اتباع، ان کی بات ماننا، ان کے طریقے پر چلنا، یہ نہیں کیا تو کیا ان لوگوں پر یہ ایسا عذاب آ سکتا ہے کہ بھوک اور خوف میں اللہ مبتلا کر دے؟ بالکل آ سکتا ہے. یہ مطلب ہے قاعدے کا کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ٹھیک ہے، سبب یہ ہے کہ مکہ والوں نے ایسی حرکت کی تو ان پر یہ اللہ کا عذاب آیا کہ امن اور رزق ان کے پاس تھا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کی عبادت نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں چلے، تو اللہ نے یہ دونوں میں تشریح. اچھا، اگر کوئی بعد میں قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے کوئی بھی یہ دو کام کرے، کیا دو کام؟ کہ امن کی قدر نہ کرے، امن ایک بہت عظیم نعمت جو میں نے بتائی آپ کو، اس کی قدر نہ کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کا حق ادا نہ کرے، اور رزق اللہ کا کھا کر اللہ کی ناشکری کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ چلے، تو کیا وہی حال نہیں ہو سکتا ہے جو ان لوگوں کا ہوا؟ یقیناً ہو سکتا ہے. یہ مطلب ہے. لہٰذا ہم اللہ سے ڈریں، امن جیسی عظیم نعمت کی قدر کریں، رزق کی قدر کریں. ناشکری اللہ کو پسند نہیں ہے، اور شکر اللہ چاہتا ہے. اور شکر یہ ہے نعمتوں کا. دیکھیے رمضان ملا نعمت، اگر میں آپ کو نعمتیں بتانے چاہتا ہوں، ابھی کتنے 4 منٹ کچھ رہ گئے ہیں، تو یہ تو 4 منٹ 40 منٹ چاہیے نعمتیں تفصیل کے ساتھ میں ذکر کروں. عظیم عظیم نعمتیں ہم پر دیکھیے. دین، الحمدللہ اللہ نے دین دیا، ٹھیک ہے، اور اس دین کی جو بیس توحید ہے، الحمدللہ ہم توحید کے مطابق ہیں. ایسے نہیں کہ مسلمان ہے اور شرک کر رہے ہیں، مسلمان ہے توحید پر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر چل رہے ہیں، سنت معلوم ہے، بدعات سے بچے ہوئے ہیں. رمضان جیسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی. قرآن ہے اس سے پہلے ہمارے پاس، رمضان ہے، روزے رکھ رہے ہیں، توفیق ملی ہوئی ہے، نعمتیں ہیں. یہ سب اس کا حق یہ ہے کہ ہم شکر ادا کریں، اور شکر یہ ہے کہ انسان دل سے اعتراف کرے اس بات کا کہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں. وما بکم من نعمت فمن اللہ. ایسے نہیں جیسے اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کی مثالیں دی ہیں جو ناشکرے گزرے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے، قارون کہتا تھا یہ میرے اپنے علم کی وجہ سے مجھے ملا ہے. نہیں، اللہ نعمتوں کا مالک، اللہ نعمتوں کو عطا کرنے والا اللہ. دل اعتراف کرے اس بات کا کہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، زبان سے اللہ کی حمد و ثنا اور شکر بدا لائے، الحمدللہ الحمدللہ ہر حال میں. اور نمبر 3، اعملوا آل داود و شکرا والا جو مسئلہ ہے، جو آیت میں عمل کرنا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے رہیں. ہم آج بھی 25 رمضان، 29 رمضان، عید کے بعد بھی. تو کیا ہوگا جب ہم نعمت کا حق ادا کریں گے اس طریقے سے، شکر کہ ہمارے دلوں میں اعتراف ہے، ہماری زبانوں پر اللہ کی بڑائی اور شکر ہے، اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعریفیں ہیں، اور ہمارے اعضاء جسمانی سے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداریاں ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ نعمت باقی رہے گی، اس میں اور بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا، امن اپنی جگہ رہے گا، اور کیا کہتے ہیں، رزق اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کرے گا. اس وقت دنیا ڈری ہوئی ہے بہت زیادہ، موتیں ہو رہی ہیں، ہندوستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، خبریں سن کر آدمی پریشان ہو رہا ہے. جو ہیں خبر والے جو وہاں پر، یہ تو خبر وہاں سے آئی ہے، جو جن کی خبر آئی ہے ان کا کیا حال ہوگا سوچیے آپ. اللہ کا شکر ادا کیجیے. جو اللہ سے دور ہو جائے گا پچھتائے گا، وہ جو اللہ کے قریب رہے گا وہ فائدے میں رہے گا. بہت عظیم ترین نعمت ہے امن، اسلام، رزق،
نعمتوں کی قدر کریں، اللہ کا حق اللہ کو دیں، شرک سے اپنی زندگی کو پاک رکھیں، سنتوں کی مخالفت نہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ دیکھیے اللہ ناراض ہوا ان لوگوں سے، مکہ والوں سے ہوا نا، اللہ ناراض ہو کر اللہ نے نعمتیں چھین لی، تو کہیں اللہ مجھ سے اور آپ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ہم پورے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، میری بیوی مجھ سے خوش، میرے بچے مجھ سے خوش، میرے بھائی مجھ سے خوش، میری بہنیں مجھ سے خوش، میرے والدین، میرے پڑوسی، میرے دوست احباب، میرے ساتھی، سب کو خوش کرنے کی چکر میں رہتے ہیں، حرام و حلال کی تمیز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس میں اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ایک اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس ایک ہی پوائنٹ رکھیں۔ کیا ایک سوال اپنے آپ سے کریں جو مکہ والوں نے نہیں کیا، کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ اللہ نے حجت قائم کر دی ہے بھائی، دین آ گیا، بتا دیا گیا کہ آپ کی لائف کس لیے ہے، پرپس آف دا لائف کیا ہے، پیغمبر کو بھیج دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے پورا دین اللہ کا پہنچا دیا۔ قرآن اللہ کی آسمانی کتاب، آخری کتاب انسانوں کی ہدایت کے لیے اتار دی گئی، ہر چیز بتا دی گئی، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا کیا نہیں کھانا، کیا پینا کیا نہیں پینا، کیا اوڑھنا کیا نہیں اوڑھنا، حلال کیا حرام کیا، جائز کیا ناجائز کیا۔ بس ایک ہی کام ہے، فالوئنگ، جان کر اس کا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا قول فرماتے ہیں، وہ بتا کر میں بات کو ختم کر دوں، 1 منٹ باقی رہ گیا ہے۔ امام زہری محمد ابن مسلم ابن تدرس الزہری، امام بہت بڑے فقی امام رحمہ اللہ، بیان فرماتے ہیں، من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم۔ اللہ کی طرف سے میسج آنا ہے، آ گیا میسج، اللہ کا رسالہ، نبیوں کے قرآن میں اور نبیوں کی زبان۔ وعلی الرسول البلاغ، نبی کا کام تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، جس کے بعد علماء کرتے ہیں ان کے وارثین، وہ کام بلاغ، پہنچانا، البلاغ، پہنچانا، وہ بھی ہو گیا، میسج آ بھی گیا اللہ کی جانب سے دنیا والوں کے لیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، اور اس کے بعد ان کے وارثین پہنچاتے آ رہے ہیں۔ وعلینا التسلیم، ہمارا کام اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ 2 کام ہو چکے ہیں، تیسرا کام جو کرے گا وہ فائدے میں ہوگا، نہیں کرے گا وہ نقصان میں ہوگا۔ رسالہ آ چکا دنیا میں، اور اس رسالے کو پہنچا، میسج آ چکا دنیا میں، اور اس میسج کو پہنچا بھی دیا گیا، پہنچایا جا رہا ہے۔ اب تسلیم کرنا، قبول کرنا ہمارا کام ہے، کریں گے تو فائدے میں ہوگا، نہ کریں گے تو نقصان میں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اصل فائدہ ہمارا کس میں ہے۔ اللہ تعالی نقصان سے بچا دنیا اور آخرت کے، قبر کے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں ٹائم ہو گیا، میں نے بات ختم کر دی اپنی۔ ایک بڑا عظیم خوشخبری ہے الحمدللہ، وہ میں بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں۔ اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق اور اس کی مدد سے، اس کے بعد ہمارے جدہ کی دعویٰ ٹیم کی جد و جہد مسلسل کئی مہینوں کی کوششوں کے بعد اس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں الحمدللہ کہ ایک اپلیکیشن تیار ہوئی ہے، ایک ایپ تیار ہوا ہے، اس کا نام البلاغ ہے، جو میں نے ابھی لیا ہے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی جو جملے میں البلاغ کا بھی لفظ ہے۔ تو البلاغ یعنی پہنچانا، اس کا معنی ہے یہ ایک اپلیکیشن ہے جو انشاءاللہ اینڈرائیڈ یا ایپل فون سب جگہ انسٹال ہو سکتی ہے۔ میں نے خطبے کے ترجمے میں کہہ دیا تھا غلطی سے کہ ابھی وہ ریلیز ہو چکی ہے، ابھی ریلیز نہیں ہوئی ہے، وہ نکل گیا تھا میرے منہ سے، وہ تھوڑا سا انتظار کریں، تھوڑا سا بس، انشاءاللہ بہت جلد آپ تک میسج بھی آئے گا کہ یہ اپلیکیشن ریلیز کر دی گئی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے، ہمارے پورے دروس جو ماضی میں ہوئے ہیں، جو موجودہ حال میں ہو رہے ہیں، جو انشاءاللہ فیوچر میں بھی ہوں گے، آڈیوز، ویڈیوز، ایک اپلیکیشن میں، ایک ایپ میں، جیسے بہت سارے ایپس آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں نا، آپ نے اعتبار نہ کیا، آپ نے توکل نہ کیا ہے، ایسے بہت سارے ایپس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گیمز کے بھی ہوتے ہیں، قرآن کی ایپ ہوتی ہے نا، پتہ ہے آپ، گیمز نہیں ہونا چاہیے، میں ایسی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ تو ویسی اپلیکیشن ہے البلاغ کے نام سے، البلاغ، جو انشاءاللہ جس میں آپ کو ایک ہی جگہ ساری چیزیں مل جائیں گی، درس مل جائیں گے جو مختلف موضوعات پر ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں، خصوصی دروس جیسے رمضان وغیرہ کے ہیں، آڈیو کلپس ملیں گے، ویڈیو کلپس ملیں گے، لائیو لیکچرز ملیں گے آپ کو، ایونٹس ملیں گے آپ کو وہاں پر، اور کوشچن آنسرز بھی آپ کو ملیں گے وہاں پر۔ آپ کے سوالات جو آپ
ہم تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. باقاعدگی کے ساتھ اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں. ایک ترتیب ہوگی انشاءاللہ. تو ساری چیزوں کا مجموعہ اس میں ملے گا. علم حاصل کرنے والوں کے لیے، فائدہ حاصل کرنے والوں کے لیے ایک اچھا موقع ہے، اور ہم سب کو ضرورت ہے اس چیز کی. لہٰذا آپ اس کو ذہن میں رکھیں، انتظار کریں اس میسج کا جس میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ اب آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی ہم سب کو خیر پھیلانے والا بنائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.